میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم سیکھیں گے نعمان کوڑی کی کہانی میں سے دوسری سلاطین اس کا 5 باب اس میں بیان ہے کہ نعمان کوڑی ہے وہ ایک جنگی مرد ہے اور اس کے وسیلے سے ارام یعنی سیریا کو کئی ایک فتوحات حاصل ہوئیں، اور اس سے پہلے اس نے اسرائیل کو بھی شکست دی، اور وہاں سے وہ ایک لڑکی کو اسیر کر کے لے آتے ہیں۔ وہ چھوٹی بچی ہے جو نعمان ہی کے گھر میں خادمہ کے طور پہ، غلام کے طور پہ اس کی بیوی کی خدمت کرتی ہے۔ تو ایک دن وہ کہتی ہے کہ اگر میرا آقا سامریہ میں ہوتا تو وہ نبی اسے شفا دے دیتا۔ تو یہ بات بادشاہ تک پہنچائی جاتی ہے، بن حدد تک۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ نعمان کوڑی کو، اس کے ساتھ نوکروں کو تحفے تحائف دے کر اسے روانہ کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں خط بھی ایک لکھ دوں گا جس میں یہ بیان کیا جائے کہ میں اسے اس غرض سے بھیج رہا ہوں کہ نعمان کوڑی کو اس کے کوڑ سے شفا دی جائے۔ تو جب نعمان کوڑی وہاں پر پہنچتا ہے، بادشاہ سے ملتا ہے، اسرائیل کے بادشاہ سے، تو جو اسرائیل کا بادشاہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے لڑائی کے بہانے بنا رہا ہے، جھگڑنے کے، اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شفا دے، اور میں کیا خدا ہوں یا کسی کو ماروں یا جلاؤں، یعنی زندہ کروں۔ تو جب الیشا نبی کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ نے کپڑے پھاڑے ہیں اور یہ کیوں کیسے ہوا، تو الیشا نبی کہتا ہے کہ نعمان کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ اور جب نعمان الیشا کے گھر پہنچتا ہے تو وہ اندر سے ہی ایک خادم کو بھیجتا ہے کہ وہ نعمان کوڑی کو جا کے بتائے کہ تو یردن میں 7 غوطے لگا اور تیرا کوڑ جاتا رہے گا، تو پاک صاف ہو جائے گا۔ تو جب نعمان یہ الفاظ سنتا ہے تو اسے برا لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیا ہمارے ملک میں ابانا اور فرفر یردن کی اس ندی سے بہتر دریا نہیں؟ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ خدا کا وہ نبی آئے گا، میرے لیے دعا کرے گا اور میری حوصلہ افزائی کرے گا، مجھ سے بات چیت کرے گا، اور جس جگہ کوڑ ہے، بیماری ہے، اس جگہ کو چھوئے گا اور مجھے شفا دے گا۔ جبکہ نعمان الیشا آیا ہی نہیں، اس نے کہہ دیا، اس لیے اسے برا لگتا ہے اور وہ غصے سے واپس چلے جاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ نوکر بھی ہیں انہیں بھی وہ ساتھ لے جاتا ہے، اور تحفے تحائف بھی اسی طرح واپس لے آتا ہے۔ جب اس کے نوکر راستے میں ہی ابھی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نبی تجھ سے کوئی بڑا کام کہتا تو کیا وہ تو نہ کرتا؟ تو یہ سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس نے کہا ہوگا کہ میں ضرور کرتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام اس نے کہا ہے، چاہے چھوٹا کام ہے، تو یہ کتنا ضروری کرنا چاہیے اگر تجھے اس سے شفا مل جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے نوکروں کے کہنے کے مطابق وہ یردن میں غوطے لگاتا ہے، اور 7 غوطے لگانے کے بعد اسے شفا ہو جاتی ہے، اور اس کا جسم بچے کی مانند پاک صاف ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب میں جان گیا کہ اسرائیل کے سوا روئے زمین پر اور کہیں خدا نہیں۔
پھر وہ بڑی خوشی سے لوٹتا ہے اور علیشہ کے پاس جاتا ہے اور ان تحائف کو دینا چاہتا ہے، لیکن علیشہ ان تحائف کو وصول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور وہ پھر یہی کہتا ہے کہ یہ میں اسی کے لیے لایا ہوں، اور وہ اسے درخواست کرتا ہے کہ یہ وصول کیے جائیں، لیکن علیشہ انہیں لینے سے انکار کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے ملک سے 2 خچر مٹی دی جائے تاکہ میں اپنے ملک میں جا کر ایک قربان گاہ بناؤں، اور اب سے جب بھی میں قربانی گزرانوں گا تو میں اسرائیل کے خدا کے نام کی قربانی گزرانا کروں گا۔ اور پھر جب وہ واپس جا رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ وہ ایک درخواست کرتا ہے کہ مجھے آزادی دی جائے، اس لحاظ سے میرے لیے لچک رکھی جائے، کیونکہ میں بادشاہ کے بہت قریب ہوں، وزیر کہہ لیں یا وزیر اعظم کہہ لیں، اس کی حیثیت سے ہوں، تو جب میں مندر میں جاؤں تو اس کے ساتھ مجھے جھکنا پڑے، مندر میں جانا پڑے، تو خدا مجھے معاف کرے۔ تو علیشہ سنتا ہے اس کی اس بات کو اور کہتا ہے تو سلامت جا۔ جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو علیشہ کا جو خادم ہے جہازی، وہ کہتا ہے کہ میرے مالک نے اچھا نہیں کیا، اس نے تحفے تحائف سارے واپس لوٹا دیے ہیں۔ وہ دوڑا ہوا جاتا ہے۔ جب اس کے نوکر اور نعمان دیکھتے ہیں تو وہ رتھ سے نیچے اترتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، اور جب وہ جہازی کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ انبیاء زادوں یعنی نبیوں کے بیٹوں میں سے ابھی آئے ہیں، اور میرے مالک نے مجھے بھیجا ہے کہ 1 کنتار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے مجھے دیے جائیں۔ تو جو نعمان ہے وہ بڑی خوشی سے اسے 2 کنتار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے دیتا ہے، اور وہ انہیں لا کر اپنے گھر میں رکھ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ تو علیشہ پوچھتا ہے کہ تو کہاں گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہیں پر تھا۔ تو علیشہ نے کہا کہ جب تو اس جگہ تھا کہ جب وہ اپنی رتھ سے اترا تو کیا میں تیرے ساتھ نہ تھا؟ تو علیشہ روحانی طور پر اس کے ساتھ تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ تو علیشہ نے کہا کیا یہ وقت ہے کہ تو روپیہ پیسہ اور زیتون کے باغ اور بھیڑیں اور جانور اور بیل اور غلام اور لونڈیاں خریدے؟ تو پھر علیشہ نے کہا کہ جو نعمان کا کوڑ ہے وہ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے، اور وہ سفید سا لکھا ہے کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ اس کہانی میں ہم چند ایک باتوں کو سیکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نعمان کوڑی تھا اور وہ محل میں اچھے گھر میں رہتا ہوگا، جبکہ بنی اسرائیل میں اگر وہ ہوتا تو وہ ایک گھر میں کیا اسے اس جگہ سے ہی نکال دیا جاتا، وہ ویرانے بیابان میں زندگی بسر کرتا، کیونکہ بنی اسرائیل میں کوڑی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، جبکہ غیر قوم کے لوگ اسے ایک مرض ہی سمجھتے ہیں۔ جو چھوٹی بچی ہے یہ اپنے گھر سے، ملک سے تقریباً 100-150 میل کی دوری پر ہے اور ماں باپ سے دور ہے، جبکہ اس پریشانی کے عالم میں بھی وہ گواہی دیتی ہے کہ اگر میرا آقا سامریہ میں ہوتا تو وہ نبی جو وہاں پر ہے یعنی علیشہ میرے آقا کو شفا دے دیتا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے، اور یہ گواہی یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئیں
اور اس چھوٹی بچی کو خدا استعمال کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو نعمان ہے اس نے کئی ایک فتوحات کی، اور اس سے پہلے جو جنگ ہوئی یا اس چھوٹی بچی کو بھی وہ اسیر کر کے لے گئے تھے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے وسیلے سے کئی ایک ارام کو، سیریا کو فتوحات حاصل ہوئیں۔ تو وہ ایک اس کے وسیلے سے، نعمان کوڑی کے وسیلے سے جو ارد گرد کی اقوام تھی ان میں ارامی قوم کا ایک وقار، عزت تھی نعمان کی بدولت۔ نعمان جب آتا ہے ملک کنعان کہہ لیں یا بنی اسرائیل میں، سامریا میں، تو وہاں پر اس کا استقبال نہیں ٹھیک طور پہ کیا جاتا، کیونکہ بادشاہ نے کپڑے پھاڑے، بادشاہ نے اس کی درخواست نہ سنی، اس نے کہا تو لڑائی کے میرے ساتھ جھگڑنے کے بہانے بنا رہا ہے، جبکہ وہ صاف دلی سے آتا ہے اس بار، اور وہ شفا پانے کی غرض سے آتا ہے، جبکہ اس کا استقبال نہیں کیا گیا، اور اس کا مقام، مرتبہ ایک حاکم، ایک وزیر اعظم جیسا ہے، جبکہ اس کی کوئی شناسائی نہیں ہوئی۔ بادشاہ بھی بنی اسرائیل کا اس کے ساتھ اس رویے سے بات کرتا ہے، اور جب وہ الیشا کے پاس جاتا ہے تو الیشا بھی اسے اس کے کہنے کے مطابق جیسے وہ چاہتا ہے شفا نہیں دیتا، بلکہ وہ کہہ ہی دیتا ہے، اندر سے اس سے ملاقات نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے وہ بے دل ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیسا رویہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو بادشاہ ہے، اسرائیل کا بادشاہ، وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، اور اس کا اعتراف، وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ مجھ سے جھگڑنے کے بہانے کرتا ہے۔ جب نعمان کوڑی کو، جب الیشا کو پتہ چلتا ہے، الیشا کہتا ہے کہ اسے میرے پاس بھیجا جائے، اور وہ پہلے یہ بھی پوچھتا ہے کہ بادشاہ نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ یہ خدا کی کہہ لیں کہ ایک قسم کی توہین ہے کہ خدا کے لوگ، خدا کے جنہیں خدا نے مقرر کیا ہے بادشاہ، وہ دوسروں کے سامنے عاجز ہوں، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا حقیر بنائیں۔ تو یہ الیشا سوال کرتا ہے کہ بادشاہ نے ایسا کیوں کیا، تو وہ بتا دیا کہ وہ اس لیے ایسے کرتا ہے کہ جو نعمان کوڑی ہے مجھ سے جھگڑنے کے بہانے بنا رہا ہے، جبکہ الیشا نے اسے جیسے کہا تو اس کے لیے شفا تھی۔ آگے یہ ہے کہ اس نے جیسے کہا الیشا نے کہ تو گوتے لگا یردن میں 7 گوتے، تو تیرا جسم بچے کی مانند صاف ہو جائے گا۔ اس کا جسم بچے کی مانند تب ہوا جب اس نے پہلا غوطہ لگایا، تو اس نے دیکھا ہوگا کہ میرا جسم تو پہلے جیسا ہی ہے، پھر اس نے پھر پانی کے اندر گیا دوسری مرتبہ، پھر باہر نکلا، پھر دیکھا، پھر اس کا جسم ویسے کا ویسا، حتیٰ کہ 6 غوطے تک کوئی فرق نہ پڑا۔ جب اس نے 7واں غوطہ لگایا، باہر نکلا، تو اس کا وہ کوڑ جاتا رہا، اس نے بالکل شفا پائی، پاک صاف ہو گیا، ایک بچے کی مانند اس کا جسم ہو گیا۔ وہ کس قدر وہ خوش ہوا ہوگا، اس نے کس قدر شکر گزاری کی ہوگی، وہ تو بہت خوشی سے ہنسا ہوگا، کہکا لگایا ہوگا، اور اسے وہ سب بھی یاد آیا ہوگا کہ میں کئی حکیموں کے پاس گیا اور مارا پھرتا رہا اور علاج کی غرض سے، لیکن کوئی مجھے شفا نہ دے سکا، جبکہ یہاں پر میں آیا ہوں جیسے الیشا نے کہا ویسے میں نے کیا، تو
خدا نے مجھے معجزانہ طور پہ اسی دم شفا دے دی۔ تو یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ کبھی کبھی ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ جیسے خدا ہمیں کہے ہم عملی طور پر بھی کہیں۔ جب الیشا نے جیسے نعمان کو کہا کیا تو اس نے شفا پائی۔ پھر نعمان نے کہا اب میں جان گیا کہ روئے زمین پر اسرائیل کے خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں، کیونکہ جو غیر قوم کے لوگ تھے وہ کئی خداؤں کو مانتے تھے، جبکہ جو اسرائیل کے لوگ ہیں وہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ خروج کی کتاب پہلا 20 باب اور اس کی پہلی دوسری آیت میں لکھا ہے سنا اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، میں ہی خدا ہوں، تو میرے حضور کسی معبود کو غیر معبود کو نہ ماننا۔ تو وہ اس بات کا اس خدا کا اعتراف کرتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا کہ اب میں جان گیا کہ اسرائیل کے خدا کے سوا اس دنیا میں اور کوئی خدا نہیں۔ تو پھر وہ اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے کہ میں بھی اس خدا کا ماننے والا بن گیا ہوں، اقرار کرتا ہے کہ اب سے جب میں قربانی گزرانہ کروں گا تو میں اسرائیل کے خدا کے نام کی قربانی گزرانہ کروں گا۔ جب الیشا اسے رخصت کر دیتا ہے، وہ تحفے تحائف بھی وصول نہیں کرتا، تو جہازی کہتا ہے میرے مالک نے تو اچھا نہیں کیا، یہ تحفے تحائف اس نے واپس لوٹا دیے ہیں۔ تو وہ پیچھے دوڑا ہوا جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے جا کے اور کہتا ہے کہ میرے مالک نے یعنی الیشا نے مجھے بھیجا ہے کہ نبیوں کے بیٹوں میں سے 2 آئے ہیں، ان کے لیے چاندی اور 2 جوڑے کپڑے دیے جائیں۔ تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اسے ڈبل چاندی دی جاتی ہے اور کپڑے بھی دیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسے ہم نے کیا پہلے سیکھا کہ الیشا نے کہا کہ وہ کوڑ جو نعمان کو تھا تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے۔ صرف یہ نہیں کہ اسے سزا دی، اتنی بڑی سزا کہ تجھے اور تیرے بعد تیری نسل کو سدا لگا رہے، بہت بڑی سزا ہے۔ اور پہلا تموتھیوس 6 باب آیت 10 میں لکھا ہے زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ اس نے زر سے دوستی رکھی، اور الیشا یہ کہتا بھی ہے کہ کیا یہ وقت ہے غلام لونڈیے پاکستان باغ زیتون کے باغ خریدنے کا، بھیڑ مویشی بیل خریدنے کا، کہ تو جھوٹ بول کے یہ لے آیا ہے، تو یہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اور تو نے غیر قوم کے لوگوں سے مدد مانگی ہے، ان کے تحفے تحائف پر تو نے نظر رکھی ہے، اور اس سے بڑھ کر تو نے مجھ سے جھوٹ بولا، نعمان سے جھوٹ بولا۔ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ برائی جہاں برائی، اور رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ برائی بھی گناہ ہے اور وہ موت لاتی ہے۔ اور جیسے ہم یہودا اسکریوتی کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی روپے پیسے کا لالچی تھا، اس نے بھی اسی روپے پیسے کی خاطر یسوع کو بیچ دیا، اور اس کا انجام فوری طور پہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں ہلاکت ہوا۔ اور اسی طرح یہ بھی خدا کے نبی کے حضور سے رد کر دیا گیا، اسے نکال دیا گیا۔ اور ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی بچی ہے، اس کے ساتھ خدا تھا، اور خدا
ہے وہ معمولی، ہے چھوٹی، لیکن جب کسی کے ساتھ خدا ہو، جب کسی پر خدا کا فضل ہو، خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، خدا کسی سے بھی اپنا کام لے سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس کی زندگی میں خدا کا خوف ہوگا۔ ایمان چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو، جیسے متی 13 باب میں لکھا ہے، تھوڑا سا ہو تو خدا اسے بھی استعمال کرنا جانتا ہے۔ اس نے بڑی چھوٹی سی گواہی دی کہ اگر میرا مالک سامریا میں ہوتا تو وہ نبی اسے شفا دے دیتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی نے بھی بڑی ادھوری سی منادی کی، اور وہ چاہتا بھی نہیں تھا منادی کرنا، لیکن اس کی ادھوری منادی سے بھی نینوا کا شہر بچ گیا۔ اس چھوٹی بچی سے کی منادی سے، جتنی وہ چھوٹی ہے، غالباً وہ 10-12 سال کی ہوگی یا اس سے بھی چھوٹی، اسی لیے چھوٹی بچی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہ جتنی چھوٹی، اتنے بڑے آدمی کو اس کے وسیلے سے شفا ہوتی ہے۔ خدا کی مرضی ہے، خدا جسے چاہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن ہمیں استعمال ہونے کے لیے تیار رہنا ہے۔ پھر ہمیں کن کی عزت کرنی ہے؟ ہمیں خدا کی، خدا کے لوگوں کی عزت کرنی ہے، انہیں پہچاننا ہے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نعمان نے پہچان لیا کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ خدا ہے، اور اس نے خدا کی تعریف کی، خدا کے نبی کو بھی اس نے درخواست کی ان تحائف کو وصول کرے، تو وہ کس قدر عاجز ہو جاتا ہے، کس قدر وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح خدا کے لوگوں کو، خدا کو پہچاننا ہے، اور خدا ہمیں اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر برکت دینے پر قادر ہے۔ خدا ہمیں اس کلام سے بڑی برکت دے، آمین۔